مہکار میں وہ جنگل میں کوہسار میں وہ سورج چاند ستاروں میں مومن کے کردار میں وہ پھولوں کی مہکار پھر شعلہ نوا باعث دھماکہ خیز خطیب کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر شہنشاہ فکر و تدبر عابری سنیت فلک میدہ کے نیر تابہ جامع معقولات و منقولات جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اس شعر کے ساتھ کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک بر خطابت چلے آئیے۔ کرسی پر جلوہ فروز ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا و مفر جوش کے ساتھ اور ہوش کے ساتھ سماعت کریں۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ کسی شاعر نے اچھے انداز میں کہا کہ تو اپنے مرتبے کو سمجھ اے قوم مسلمان، تو اپنے مرتبے کو سمجھ اے قوم مسلمان، اللہ کے بندے ذرا اللہ کو پہچان۔ اے قوم مسلمان تو جلد اب سنبھل، اے قوم مسلمان تو جلد اب سنبھل، تیری خراب ہو گئی ہے اتنی کیوں عقل، دل میں تیرے فتور ہے ایمان میں خلل، دل میں تیرے فتور ہے ایمان میں خلل، اور قرآن پاک پر نہیں کرتا ہے کیوں عمل، دوزخ میں تجھے کھینچ کر لے جائے گا شیطان، اللہ کے بندے ذرا اللہ کو پہچان۔
عزت و احترام کے لائق آپ تمام حضرات، بالخصوص رفیق محترم حضرت اقدس جناب قاری شیر خان صاحب جو اس مدرسے دارالعلوم رفیقیہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، یقیناً ان کی کاوشیں اور جد و جہد اور ان کو اگر میں یوں کہہ دوں تو بھیجا نہیں ہو سکتا کہ ان کا فیض ہندوستان کے اکثر علاقوں میں جس کی شخصیت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، لیکن آج میں اور آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ محلے کے تمام لوگ اور ہمارے موزہ بجھڑا کالا کے سرزمی پر غیور مسلمان اپنے کام و کاج میں مصروف ہیں۔ الغرض مجھے حضرت والا کا حکم ہوا، میں آپ کے دیار میں حاضر ہو گیا ہوں، چند منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے اس وقت میں آپ سے گفتگو کرنے کی توفیق دے دے اور پھر ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائی، اس روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد انسانی سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا، ہمارے آقا و مولا، ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول اس روئے زمین کے اوپر تشریف فرما ہو گئے۔ وہ عبداللہ کا در یتیم آ گیا، جس کو پوری دنیا کے لیے انتظار تھا، جس کا انتظار پوری دنیا کر رہی تھی۔ وہ عبد المطلب کا نور نظر آ گیا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام کو بنایا تھا، جس کی وجہ سے میں اور آپ اور اس روئے زمین کو سجانا تھا۔ اس روئے زمین کو اللہ رب العزت نے اور تمام کے تمام انبیاءوں کو بھیجنے کا مقصد اللہ رب العزت کا یہی تھا کہ اللہ کے اس روئے زمین پر نبیوں کو بھیجا جائے، انسانوں کو بھیجا جائے، اور آخر میں اپنے محبوب کو بھیج دیا جائے، آخر میں عبد المطلب کے نور نظر کو بھیج دیا جائے۔ عبداللہ کا در یتیم آنا تھا، اس لیے روئے زمین کو بچھا دیا گیا تھا، اس عرش کو بچھا دیا گیا تھا، اس فرش کو بچھا دیا گیا تھا۔ الغرض بتانے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اس روئے زمین پر آخری نبی، آخری پیغمبر بنا کر میرے اور آپ کے آقا آ گئے ہیں۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی تھی، اب کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں رہی، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، اب کسی رسول کی رسالت کی ضرورت نہیں رہی۔ یہی پیغام لے کر تورات اللہ رب العزت نے نازل کی، اس کے اندر میرے نبی کا ذکر کیا۔ انجیل اللہ نے نازل فرمائی، اس کے اندر میرے نبی کا ذکر کیا۔ زبور کو اللہ نے نازل فرمایا، اس کے اندر اللہ نے میرے نبی کا ذکر کیا۔ الغرض تمام کی تمام کتابوں میں تمام کے تمام نبیوں کی زبانوں پر، تمام انبیاء کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی آواز تھی، ایک ہی صدا تھی، اور صدا یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، وہ عبداللہ کا در یتیم ہوگا، مکے کی وادیوں میں ہوگا، مکے کی گلیوں میں ہوگا۔ اس زمین کے اوپر تمام کے تمام انبیاءوں کو، تمام کے تمام نبیوں کو، تمام کے تمام رسولوں کو یہ پیغام دے دیا گیا تھا۔ آؤ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے جب اس پیغام کو قرآن کی آیت کریمہ بنا کر کے پیش کیا ہے تو یہی پیغام رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کمثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ رب العزت نے یہ پیغام جاری کر دیا تھا۔ آج بجھڑے
کہ غیور مسلمان اپنے آپ کو دوسرے کام و کاج میں اور دوسری دنیا کے چکر میں اور دنیا کے لالچ میں پڑ کر نبی کی سیرت کو بھول بیٹھے ہیں، نبی کے طرز عمل کو بھول بیٹھے ہیں، نبی کے عادت کو بھول چکے ہیں، نبی کے اخلاق کو بھول چکے ہیں، نبی کے کردار کو بھول چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو بھول کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر فلاح کیسے پہنچائیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر ہم دنیا کے اندر فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو اس روئے زمین کے اوپر رہ کر ہمیں نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عادات، آپ کے اخلاق، آپ کے طور و طریق اپنی زندگی کے اندر لانے ہوں گے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ کا سہارا لیا اور ان علماء کی موجودگی میں یہ طالب علم اس بات کو ذکر کرے گا، اللہ نے پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لیکن کیا ہوا؟ آج عیاریوں میں مبتلا ہے، آج تعاشیوں میں مبتلا ہے، آج زنا خوریوں میں مبتلا ہے، نبی کی سیرت سے روگردانی کرنا شروع کر دیا ہے، نبی کی عادات، نبی کے اخلاق، نبی کے طور و طریق سے منہ موڑ لیا ہے، اور دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے تو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس زمانے سے پہلے کا زمانہ اٹھا کر کے دیکھا جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد میرے اور آپ کے آقا آتے ہیں، عبداللہ کا در یتیم آتا ہے، عبد المطلب کا نور نصر آتا ہے، آمینہ کا لخت جگر آتا ہے، اور اس نے زمین پر 570 سال کے زمین پر کوئی نبی نہیں ہے، کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں ہے۔ اس میں زمین کی حالت یہ ہے، اس میں زمین کی حالت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہے، لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہے، نبی سے دور ہے، نبی سے اخلاق سے دور ہے، وقت کے پیغمبر کی باتوں سے دور ہے۔ 570 سال کے بعد عبداللہ کا در یتیم آتا ہے، عبد المطلب کا نور نظر آتا ہے، پیغام دیا گیا ہے، دنیا نے دیکھا ہے، وہی دنیا جس کو جاہل معاشرہ کہتی تھی، وہی جاہل عرب کہا جاتا تھا، لیکن یہی مکہ ہے جو آج جہاں سے علم کے چشمے جاری ہیں۔ جب عبداللہ کا در یتیم آتا ہے، لوگ ذرا سی بات کے اوپر لڑائیاں کرتے ہیں، فتنے کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ذرا سی بات کے اوپر جھگڑوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن عبداللہ کا در یتیم آیا امن و سلامتی کا پیغام لے کر، عبد المطلب کا نور نصر آیا امن و محبت قائم کرنے کے لیے، امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے، یہ عبداللہ کا در یتیم آ گیا ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے، دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے، مکے کے اندر، مدینے کے اندر رہنے والے تمام کے تمام لوگ ذرا سی بات پہ جھگڑتے ہیں، فتنوں میں مبتلا ہے، فسادات میں مبتلا ہے، لیکن عبداللہ کا در یتیم آتا ہے، محبت کا پیغام دیا، اخوت کا پیغام دیا، بھائی چارے کا پیغام دیا۔ آج میں اور آپ بھی اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا ہم اپنی زندگی میں کیا آقا علیہ السلام کی سیرت کو لیے بیٹھے ہیں، کیا نبی کے اخلاق کو لیے بیٹھے ہیں؟ یہ نبی کے اخلاق سے روگردانی کی ہے، نبی کے اخلاق کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے افعال کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے افعال کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے طور و طریق کو چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، اس میں زمین کے اوپر وہ عبداللہ کے در یتیم سے صحابہ کس طریقے سے محبت کرتے ہیں، کس طریقے کی الفت ہے، کس طریقے کا عشق ہے۔ آج پجھیڑے کے غیور مسلمانوں، میر آپ ان کے پاس بھی نہیں ہے، میر آپ اس محبت کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے عظیم پیغمبر کے دوست ہیں، رفیق سفر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہجرت فرمانے کا موقع میرے اور آپ کے نبی کو کہہ دیا ہے، مکے والے آپ کو ستا رہے ہیں، مکے والے آپ کے اوپر یلغار کر رہے ہیں، مکے کے اندر نبی کو ستایا جا رہا ہے، مکے کی وادیوں میں
اوپر اللہ رب العزت نے ان کس طریقے سے یہودیوں نے, کس طریقے سے نصرانیوں نے میرے اور آپ کے نبی کے اوپر اوجھڑیوں کی بوچھار کی ہے, کس طریقے سے میرے اور آپ کے نبی کو مکے کی وادیوں میں ستایا جا رہا ہے. مکے کی وادی میں, طائف مکے کی وادی میں اللہ کا یہ عظیم پیغمبر نماز پڑھ رہا ہے, نماز کی حالت میں ہے, بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھی جا رہی ہے. مشکاۃ شریف کی روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدتنا فاطمہ الزہرا یوں بیان کرتی ہیں, فاطمہ الزہرا بیان کرتی ہیں, ادھر سے ایک صحابی آتے ہیں, اللہ کے نبی کے بارے میں مجھے خبر دیتے ہیں, فاطمہ تیرے کس طریقے سے تیرے باپ کو ستایا جا رہا ہے, کس طریقے سے تیرے باپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی کو ڈال دیا گیا ہے. یہ بیت اللہ کی سرزمین پر میرے اور آپ کے نبی نماز کی حالت میں ہیں, سجدے کی حالت میں ہیں, میرے اور آپ کے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. ادھر کفار و مشرکین مشورہ کرتے ہیں کس طریقے سے عبداللہ کے در یتیم کو ستایا جائے, کس طریقے سے نبی کو ستایا جائے, کس طریقے سے محمد کو ستایا جائے, کس طریقے سے محمد کو تکلیف دی جائے, کس طریقے سے محمد کو اذیت دی جائے. آج میں اور آپ اذیتیں برداشت نہیں کر سکتے, آج میں اور آپ نبی علیہ السلام سے سچا عشق نہیں کر سکتے, میں اور آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی کے اندر نہیں لا سکتے. یہ صحابہ ہیں کس طریقے سے آقا علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں, کس طریقے سے آقا سے انسیت ہے, کس طریقے سے آقا سے الفت ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہے کہ ادھر ایک صحابی نے آ کر کے بیان کر دیا محمد رسول اللہ کے اوپر کفار و مشرکین نے چال بازیاں شروع کر دی ہے. اللہ کا یہ عظیم پیغمبر نماز پڑھ رہا ہے, نماز کی حالت میں ان عیاروں نے, ان لعنتیوں نے, ان کفار و مشرکین نے نبی علیہ السلام کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی ہے. اس طریقے سے میرے نبی کو ستایا گیا ہے. فاطمہ الزہرا آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے معصوم سے ہاتھوں سے, ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے اوپر سے اوجھڑی کو ہٹاتی ہے. یہ عشق میرے اور آپ کے نبی سے ہے. میرے اور آپ کے نبی کو یہ تکلیف دی جا رہی ہے, اسی نبی کے لاڈلے امتی ہیں, اسی لاڈلے نبی کے, اسی لاڈلی امت کا یہ عالم ہے. اور یہ آج حالت ہے کہ آج لوگ ہمیں بلائیں, آؤ قرآن سن لیا جائے, لوگ ہمیں مدرسے کا دیدار کرنے کے لیے بلائیں, اور یہ علماء اللہ رب العزت سے ملوانے کے لیے ہمیں بلوائیں. لیکن ہم ہیں کہ اپنے خرمستیوں میں ہیں, اپنے دنیا کے چکر میں ہیں, دنیا کے لالچ میں ہیں, دنیا کے فساد کے اندر پڑے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام ہر وقت مجھے اور آپ کو پکار رہے ہیں, یا رب امتی امتی کہہ رہے ہیں. ہر وقت کے اندر میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت سے ستائے ہیں کہ اللہ یہ زمین پر میری امت کو معاف کرتے, میری امت کو معاف کرتے. لیکن اسی امت کا عالم کیا ہے کہ اگر اللہ والے بلائیں, قرآن کریم کی نسبت پر بلائیں, دین کی نسبت پر بلائیں, تو میں اور آپ اپنے خرمستیوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائی میں زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا. نبی علیہ السلام کا طور و عمل دیکھو, آپ کا طور و طریق دیکھو. اس میں زمین پر رہ کر اور بجھڑے کے غیور مسلمانوں کیا ہوا, آج دنیا کے اندر آنے کے بعد دنیا نے ہمیں کہنا شروع کر دیا یہ تو ذلیل قوم ہے, یہ تو رسوا قوم ہے. لیکن اللہ کا پیغام سنو, اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کیا کہا ہے, ایمان والوں کے بارے میں کیا اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کریمہ بنائی ہے. اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر کوئی قوم عزت والی ہے, اگر کوئی قوم بلند مقام پر فائز ہے, اگر کوئی قوم افضلیت کے مقام پر فائز ہے, تو اللہ نے کہا ان کنتم مؤمنین, وہ ایمان والوں کی جماعتیں ہیں. لیکن کیا ہوا, آج وہ جماعت جس کو اللہ نے کہا ہے عزت والی ہے, بلند مقام پر فائز ہے, وہی قوم ذلت و رسوائی کی کار میں جا کر کے گرنے لگی. وہی قوم
آج رسوائی کے عالم میں ہیں، اور کیوں نہ ہو جب اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آج اس وقت کے اندر میرا مسلمان بھائی آج عیاری میں ہے، مکاری میں ہے، فحاشی میں ہے، بدکاری میں ہے، کیوں ہو؟ جب اللہ رب العزت نے کہا یہ اگر کوئی قوم فائز ہے، بلند مقام پر فائز ہے، لیکن ذلیل اور رسوا ہے، اگر اللہ رب العزت نے اس قوم کے بارے میں یہی کہا ہے یہ قوم جب بلند مقام پر فائز ہے، اگر یہ ایمان والی جماعت ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والی جماعت ہے، وہ بلال حبشی ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی امیہ ابن خلف مارتا ہے، کبھی ابو جہل مارتا ہے، کبھی عتبہ مارتا ہے، الخرس مکے کے بڑے بڑے سردار ابو بلال حبشی کو مارتے ہیں، ان کو تڑپاتے ہیں، کس طریقے سے بلال حبشی کو ستاتے ہیں۔ میرا آپ بھی اندازہ لگائیں کہ اگر آج اس نے زمین کے اوپر رہ کر کہ ہمیں بھی نبی سے محبت ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کا ہمارے اندر جذبہ ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھنے والے بلال حبشی مکے کی وادیوں میں اور اس ریتیلی تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا کر، انگاروں جیسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر بلال حبشی کے اوپر پہاڑ کی چھوٹی سی ٹکڑی کو اٹھا کر کے بلال حبشی کے اوپر رکھا جاتا اور کہا جاتا بلال تو غلام ہے، اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا بند کر دے۔ لیکن بلال حبشی کہتے ہیں جب بھی کوڑا لگتا ہے، جب بھی ترا لگتا ہے، جب بھی ترے کی بوچھار ہوتی ہے تو بلال حبشی کے اوپر زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، وہ کلمہ یہ ہے هو اللہ احد، هو اللہ احد۔ ادھر مکے کے یہ بڑے بڑے مشرکین، مکے کے بڑے بڑے لوگ ابو جہل عتبہ جیسے بڑے بڑے سردار مارتے ہیں، درہ مارتے ہیں، کوڑوں کی بوچھار کرتے ہیں، لیکن بلال حبشی کہتے ہیں هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے۔ میرے بھائی آج اس نے زمین کے اوپر رہ کر میں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے، کہ اللہ سے ہمیں اتنی انسیت ہے۔ آج اپنے بیاہ اور شادیاں دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے، کہ نبی علیہ السلام کی عادت سے، کہ نبی کے اخلاق سے، کہ نبی کے اقوال سے ہماری بیاہ شادیاں میچ کرتی ہے نہیں کرتی ہے۔ آج کیا ہوا؟ دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت سے روگردانی کی، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں یہ انسان مبتلا ہوتا چلا گیا، اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، عزتوں کی پگڑیاں اس کے سر سے چھین لی گئی۔ اب دیکھتے ہیں صحابہ کا طرز عمل، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کس طریقے کا نکاح انہوں نے کیا ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں معاشرے کے اندر یہ ظالم لوگ کس طریقے کا ظلم کرتے ہیں، آپ معاشرے کے اندر کس طریقے سے لعنتوں کی بوچھار کی جاتی ہے۔ یہ سگائی کی رسوم کیا ہے، یہ ہلدی لگانا کیا ہے، یہ شادیوں کے اندر بارات کیا ہے، بین بازے کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں۔ آؤ دیکھتے ہیں ان کی طرف کس طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابی رسول، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچا عشق کرنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت رکھنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اپنی جان کی بازی لگانے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر مر مٹنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح اطاعت کرنے والے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا عبد الرحمن تمہارے کپڑوں کے اوپر یہ داغ کیسا ہے؟ فرماتے ہیں رسول اللہ فلاں قبیلے کے اندر میں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، میں نے نکاح کے لیے لڑکی کے لیے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی رخصت ہو گئی ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھو، میں آپ دیکھیں معاشرے کے اندر دیکھیں، یہ سگائی کیا ہے، دیکھنا دکھانا کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں یہ دیکھنا دکھانا کوئی لڑکی یا لڑکے کا دیکھنا دکھانا نہیں ہے، بلکہ یہ غیر لوگ یہ جب تک
تمام کے تمام لوگ یہ لعنتی شخص اگر لڑکی کے گھر پر پہنچتے ہیں تو ان تمام کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ بھکاریوں کو دہیز میں کیا دے سکتا ہے، یہ بھکاریوں کو ان کے کٹورے ہاتھ میں ہیں، یہ خالی ہاتھ لے کر کے آئے ہیں جن کو دنیا کے اندر اگر بھکاری سے تعبیر نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے، یہ ڈاکو ہیں، اس نے ڈاکہ کس طریقے سے ڈالا ہے، یہ لڑکی کے گھر پر پہنچتا ہے، جا کر کے دیکھتے ہیں، یہ لڑکی کو دیکھنا مقصود نہیں ہے، اس کا دیکھنا منشا یہ ہے اس لڑکی کے باپ کا کاروبار کیا ہے، اس کے دیکھنے کی منشا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ہماری خاطر تواضع کر سکتا ہے، اس کا دیکھنے کا منشا یہ ہے یہ شادی میں گاڑی کون سی دے سکتا ہے، آیا 2 پہیا دے گا یا 4 پہیا دے گا، یہ بھکاری ہے انٹرنیشنل لیول کا بھکاری، یہ لڑکی کے گھر پر پہنچا، لڑکی کو دیکھ لیا گیا، فائنل نہیں کیا گیا، گھر پر جا کر کے فائنل کیا جائے گا، کون سی غیرت ہے، اسلامی کون سا تقاضا تیرے ذہن کے اندر تھا، تو لڑکیاں دیکھنے گیا تھا یا دوسرے کی بیٹی کی عزت اچھالنے کے لیے گیا تھا، آج دنیا کے اندر یہ رواج پیدا ہو گیا، یہ غیر ایمان والوں کے اندر رسومات تھی لیکن مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو غیر ایمان والوں میں تھی ایمان والوں کے اندر جنم لے چکی ہے، یہ ایک بیٹی کو دیکھنے جاتا ہے، شادی جیسا انتظام کیا جا رہا ہے، کئی گاڑیاں لے کر کے بیٹی والے کے در پر ہے، اس کے گھر پر پہنچتا ہے، کیا مسئلہ ہے بھائی، لڑکی کو دیکھنا ہے، آپ اندازہ لگائیے اگر واقعیت لڑکی کو دیکھنا تھا 1-2 آدمی جا سکتے تھے، لڑکی کا باپ جا سکتا تھا، نہیں پورے خاندان میں سے ایک آدمی کو چنا گیا ہے، کہاں جانا ہے، کل لڑکی دیکھنے کا نمبر ہے، اور اس پر بس نہیں ہوتا، اب ان بھکاریوں کے لیے اس لیے کہ یہ اپاہج تھے، یہ مجبور تھے، یہ لاچار تھے، اس لیے اب ان کو بیچارہ یہ لڑکی والا اب ان کو بدائی کے طور پر ان کو پیسے بھی دے گا، اس لیے کہ بھکاری تھے، اب کھانے کا انتظام تھا، اب ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا ہے، میرے بھائی یہ رسومات نہیں ہے تو پھر کیا ہے، یہ اسلامی تقاضا نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ غیروں کا تقاضا ہے، یہ غیر ایمان والوں کی رسومات ہیں، آؤ دیکھتے ہیں، اس سے آگے قدم رکھتے ہیں، یہ لڑکی والے اب لڑکے کو دیکھنے کا نمبر ہے، ادھر لڑکی فائنل ہے، لڑکے کو دیکھا جائے، آیا لڑکا کاروبار کیا کرتا ہے، اب ان کا دیکھنا مقصد لڑکا نہیں ہے، لڑکی والوں کو بھی یہ دیکھا جائے کہ لڑکے والوں کے پاس اور ان کے دربار میں جاتے ہیں، ان کے گھر پر پہنچتے ہیں، جانے کے بعد غرض یہ ہے اس کی بلڈنگ دیکھی جائے، اس کا مکان دیکھا جائے، اس کی دکان دیکھی جائے، اس کا کاروبار دیکھا جائے، آیا اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا مکان کیسا ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے، 4 ویلر اس کے گھر کے اندر داخل ہو سکتی ہے نہیں ہے، یہ غیر رسومات چیزیں معاشرے کے اندر جنم لے چکی ہیں، اب اس پر بس نہیں ہوتا کہ چلو لڑکا دیکھ لیا گیا، لڑکی کو دیکھ لیا گیا، فائنل کر دیا جائے، تاریخ رکھ دی گئی، نہیں ایک قدم اور آگے رکھا جائے گا، دونوں کے اندر سے یہ بات بتائی گئی کہ ہم نے تمہارا لڑکا دیکھا، ہم نے تمہاری لڑکی کو دیکھا اور دونوں سمجھ میں آ گئے، میل جول کا رشتہ ہے، آپ رشتے کے لائق ہو، اب اس کے بعد اگلا قدم رکھتے ہیں، یہ سگائی کا رسم آ گئی ہے، یہ سگائی کی ملعون رسم کیا ہے، یہ شریعت مطہرہ کے اندر اگر بکار نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو یہ تمام کام ناجائز ہیں، حرام کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن میں آپ اس کے اندر کود پڑے، میدان کے اندر نکل گئے، آج بیٹی کی سگائی کا نمبر ہے، بیٹی کی سگائی کا نمبر ہے، اب کیا کیا جائے گا، ایک ظلم پہلے سے لڑکی والوں کے اوپر ہو چکا ہے، ایک قدم اور آگے رکھ کر کے اس سگائی کے نام پر اس بیٹی والے اس غریب کو، اس فقیر کو اور اس ملعون شخص کو سگائی کے اندر پیسے دیکھا، اور سگائی پر بھی 1-2 آدمی نہیں چلے گا بلکہ
पूरी कई कई गाड़ियां बन करके चलेंगी। मेरे भाई ये मलऊन रस्म कहां से आई है, ये तरीका किसका है? ये नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तो नहीं है, नबी के अखलाक तो नहीं है, नबी के अक़वाल तो नहीं है, नबी के तौर तरीक तो नहीं है। आगे कदम रखते हैं और किस तरीके से सहाबा ने इसकी जिंदा मिसाल पेश की है। ये हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं, कपड़ों पर निशान की अलामत है जिसकी वजह से मालूम हो गया कि आज इनका निकाह हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई चीज नहीं मांगी, न किसी दावत के बारे में कहा, बल्कि फरमाया अब्दुर्रहमान अगर हो सके तुम्हारी गुंजाइश हो तो वलीमा कर लेना। आज दुनिया के अंदर आने के बाद मैं और आप देखें क्या दुनिया में मैं और आप कौन सी खरमस्ती में जीना चाहते हैं। ये सगाई की रस्म पूरी हो गई, इन भिखारियों को 500,000 रुपए भी मिल गए, एक जोड़ा भी मिल गया। ये भिखारी आगे बढ़ते हैं और एक कदम और आगे रखा जाता है। अब लड़की की शादी का मसला है, अब ये मंढे का मसला आ गया है। मेरे भाई बताया तो जाए, ये गैर रसूमात चीजें नहीं है तो फिर क्या है? ये मंढा किसने दिया है? ये किसकी ताबीर है? ये कौन सा तकाजा है? ये शरीयत में कौन सी रूह है? ये शरीयत में किस चीज के ये किसने कहा है? ये हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये हज़रत सलमान फारसी की तरफ देखते हैं किस तरीके से निकाह किया जाता है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लक़्त जिक्र और जन्नत के बारे में जिसके बारे में यूं जिक्र किया मेरे और आपके नबी ने कि जन्नत में तमाम औरतों की सरदार हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा होंगी। लेकिन आज उसी का निकाह किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से उसकी विदाई की जा रही है, किस तरीके से निकाह पढ़ाया जा रहा है। आज मुआशरे के अंदर इन तमाम चीजों को लेकर के आओ। अगर हम लोग समझ जाएं, इन तमाम चीजों को रोक करके इन मदारिस की तामीर कराइएगा, इन मदारिस के अंदर उरूस की तालीम दीजिएगा, अपने अपने स्कूल बनवाइएगा। लेकिन क्या हुआ? दीन के नाम पर खर्च नहीं किया जाएगा, दीन की बातें नहीं सुनी जाएंगी, कुरान का पैगाम नहीं सुना जाएगा, हदीस का पैगाम नहीं सुना जाएगा। अगर सुना जाएगा तो सिर्फ ये कि आज मुआशरे के अंदर गैर रस्मी चीजें जन्म ले चुकी है। इसलिए मेरे भाई याद रखो, अगर दुनिया के अंदर हम वापस इज्जतें चाहते हैं, बुलंदी चाहते हैं, अगर दुनिया के अंदर हम वापस वही मकाम चाहते हैं जो हमें इज्जत वाला मिल जाए, अफ़ज़लियत का मकाम मिल जाए, तो हमें अपने आप को संभालना होगा, हमें अपने आप को सुधारना होगा, हमें नबी अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल पर आना होगा, नबी के अखलाक पर आना होगा, नबी की आदात पर आना होगा, नबी के अक़वाल पर आना होगा, नबी के अफ़आल पर आना होगा, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनी जिंदगी के अंदर लाना होगा। एक कदम और आगे रखते हैं, ये मंढे का सिलसिला खत्म हो गया। अब अगला मसला बारात का आना है। मुझे बताए जरा कोई कि कौन सा शख्स है जो ये ला करके दिखाए कि शरीयत में बारात के लिए जायज करार दिया गया है। लेकिन आज मसला बारात में आने और जाने का नहीं, आज मसाला हमारे लिए तब निकल करके आता है कि अगर जहां पर निकाह पढ़ाया जाए, निकाह को पढ़ाने के बाद जब इमाम साहब को निकाह के लिए उजरत देने का नंबर आ जाए, पैसे देने का नंबर आ जाए, और अगर ये शख्स और ये चौधरी साहब अगर 1100 ऊपर का तकाजा करने लगे, ये इमाम अगर कहने लगे कि अब तो 2100 चल रहे हैं, 2100 दे दो या 5100 दे दो, तो यही शख्स है जिसने कल तक ये तमाम चीजें तय की थी। गाड़ी ले ली जाएगी तो कौन सी गाड़ी ली जाएगी, इसने तय किया था बारात में मेरे इतने मेहमान आएंगे, दूसरे पर तेरा क्या कर्ज है। ये शरीयत का तकाजा नहीं है, शरीयत का तकाजा ये है अगर तो दुनिया के अंदर हस्बे हैसियत है, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना चाहता है, तो
اپنے گھر پہ ولیمہ کر، اس کے بعد یہ مسنون طریقہ بھی اور یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی زندہ ہوگا اور تیرے مہمان بھی تیرے دسترخوان پر آئیں گے۔ یہ بوجھ ہے سراسر، یہ ظلم ہے لڑکی والوں کے اوپر کہ تم لوگ بارات کا استعمال کرتے ہو۔ آج دنیا کی تاریخ اٹھاؤ اور یہ مسئلہ نکال کر کے لے کر کے آتے ہیں کہ مولوی کو دینا کہاں پر جائز ہے، لیکن یہ طالب علم بڑے شوق کے ساتھ کہتا ہے جہاں تیرے لیے گاڑی کا لینا جائز ہے، جہاں تیرے لیے جوتی چرائی کرانا جائز ہے، جہاں تیرے لیے معاشرے کے اندر سگائی کی رسم کرنا جائز ہے، وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ مولوی کے لیے اتنے پیسے دینا جائز ہے۔ یاد رکھو دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اور آپ نبی کی سنت سے اور نبی کی سیرت سے روگردانی کرتے ہیں، نبی کے اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی کے اقوال کو چھوڑ بیٹھے ہیں، نبی کے طور و طریق کو چھوڑ بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کے طرز عمل کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے اندر یوں کہا جانے لگا ہے مسلمان اس طریقے سے ہونے لگا ہے، حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ دیکھا جائے کہ دنیا میں آنے کے بعد ایک مسلمان کے بارے میں بتایا جائے کہ ہاں یہ نمازوں کا پابند ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، نبی کی سنت کو اپنانے والا ہے، نبی کی سیرت کو اپنانے والا ہے۔ تو میرے بھائی میں بتا یہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر آنے کے بعد اس طریقے کی رسموں میں ہم لوگ الجھتے چلے گئے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم کہتے ہیں پریشانی کا عالم ہے۔ یاد رکھو دنیا کے اندر آنے کے بعد جب ہم اسی طریقے سے اپنے کام کو کرتے رہیں گے، غیر رسمی چیزیں اور رسومات کی چیزیں اپنے معاشرے کے اندر لاتے رہیں گے، ایمان والوں کے اندر آتی رہیں گی، ایمان والے معاشرے میں آتی رہیں گی، اسی طریقے سے پریشانیاں آتی رہیں گی، اسی طریقے سے ہمارے اوپر دشمنان اسلام کو مسلط کیا جاتا رہے گا، اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہمیں ستایا جاتا رہے گا، اسی طریقے سے یہ دنیا کی قومیں ہمارے سروں کے اوپر مسلط رہیں گی۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں عزتیں مل جائیں، ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا، ہمیں نبی کے اخلاق کو اپنانا ہوگا، نبی کی عادت کو اپنانا ہوگا، نبی کے طور و طریق کو اپنانا ہوگا۔ ایک قدم اور آگے رکھتے ہیں، اسی رسم کے اندر ایک رسم اور آ گئی ہے۔ یہ جوتی چرائی کہاں سے آئی ہے؟ آج یہ سالیوں کا مجمع لگا ہوا ہے، یہ سالیاں کہہ رہی ہیں یہ بھائی کی جوتی چرائی جائے، حالانکہ قرآن کی آیت کریمہ دیکھو، اللہ نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چاہے چور میں، چاہے چوری کرنے والوں میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ نے کہا ایدیہما، اس کے ہاتھوں کو سلب کیا جائے گا، اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ چوری کرانے والا بھی، یہ چوری کرنے والے بھی بڑے خوش ہیں۔ آج چوری کی جا رہی ہے، جیجا کے جوتے اٹھائے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ چوری کرنے والے، یہ چوری کرنے والی لڑکیاں بھی، لڑکے بھی بڑے خوش ہیں۔ اب پتہ چلے گا کتنے پیسوں کے عوض ان کو چھڑایا جائے گا۔ یاد رکھو یہ تمام کے تمام انسان جو اس زمین کے اوپر ہیں، تمام کے تمام لعنتی ہیں، تمام کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنتیں ہیں۔ اور دنیا کے اندر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم دنیا کے چکر میں، دنیا کے لالچ میں آ کر کے شادی کرتے ہو تو فقر و فاقہ ہوگا، تن دستی ہوگی، یہی وجوہات ہوتی ہیں۔ چند مہینے گزر جاتے ہیں، ادھر لڑکی کو طلاق کا مسئلہ ہے، ادھر لڑکا لڑکی سے خوش نہیں ہے، کبھی لڑکی لڑکے سے خوش نہیں ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کو ہم نے شروع سے ہی غیر رسمی چیزیں بنا کر کے معاشرے کے اندر پیش کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جن کو معاشرے کے اندر آنے کے بعد، جن کا شریعت سے کوئی لینا نہیں تھا، جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جن کا شریعت میں ذرہ برابر بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آج ہم نے ان کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ دیندار لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔
اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو بدلیے، معاشرے کے اندر اپنے آپ کو سدھاریے اور اپنے معاشرے کے اندر ان تمام غیر رسوماتی چیزوں سے اپنے آپ کو روکیے، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد نبی علیہ السلام کی عادت کی طرف دیکھیے۔ تو میں نے اپنی بات کو یہاں سے شروع کیا تھا، کس طریقے سے صحابہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر مکے کی وادیوں میں نبی علیہ السلام کو ستایا جا رہا ہے، نبی کو علیہ السلام کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، نبی کو تکالیف کے اندر ان کو تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو ہار نہیں مانی ہے، اپنا پیغام نہیں چھپایا ہے، لوگوں کے سامنے پیغام دیا گیا ہے۔ اذیتوں پر اذیتیں ہیں، تکالیف میں میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ کس طریقے سے لوگ آپ کے سر کے اوپر حد سے تجاوز کرنے لگے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے پیغام جاری کر دیا، اے نبی مکے سے ہجرت فرمائیے گا اور مدینۃ المنورہ کے اندر چلے جائیے گا۔ نبی علیہ السلام نے مکے سے ہجرت فرمانا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ میں ہیں، اس لیے میں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ ہو سکتا ہے یہ بجھڑے کے غیور مسلمان ان کے دل پگھل جائیں، یہ بھی نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں، یہ بھی نبی سے الفت رکھنے والے بن جائیں، نبی سے انسیت رکھنے والے بن جائیں، نبی علیہ السلام کا طرز عمل اپنی زندگی کے اندر لانے والے بن جائیں۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو بکر کے بارے میں لکھا ہے، محدثین تعریف فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر جب ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں ہیں، تو کبھی ابو بکر اللہ کے نبی علیہ السلام کے آگے آگے چلتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیا، ابو بکر کیا وجہ ہے کبھی تو میرے آگے آگے چلتا ہے، کیا وجہ ہے کبھی تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے؟ ابو بکر کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، دنیا کے اندر حالات بڑے ناساز ہیں اور حالات اس طریقے سے ہیں، دشمن آپ کے اوپر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ جب میں آپ کے آگے آگے چل رہا ہوتا ہو تو میرے ذہن کے اندر میرے دل میں بات گھر کر جاتی ہے، کہیں نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرتے، اس لیے آقا بس میں اتنی سی بات کو سوچتا ہوں اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور جب میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہوں یا رسول اللہ میرے ذہن میں بات آ جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دشمن آپ کے اوپر آگے سے آ کر کے حملہ کرتے اور ابو بکر آپ کی جان بھی نہ بچا پائے۔ اس لیے اللہ کے نبی میں آپ کے آگے آگے چل دیتا ہوں۔ مقصد کیا ہے آپ کے آگے چلنے کا؟ منشا کیا ہے آپ کے پیچھے چلنے کی؟ القصد، تمام مقاصدوں کو اکٹھا کیا جائے، تمام منشاؤں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک ہی مقصد نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اذیتوں کے اندر تکلیفوں میں مبتلا ہو سکتا ہو، لیکن کوئی آپ کے اوپر یلغار کرتے مجھے وہ گوارا نہیں ہے۔ یہ اس لیے ابو بکر یہ بات ذکر کرتا ہے، اللہ کے نبی اگر کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہے تو سب سے پہلے آپ کے اوپر نہیں بلکہ ابو بکر کی جان کے اوپر حملہ کرے۔ اس لیے میرے بھائی میں اور آپ سمجھ لیں اور نبی علیہ السلام کے طرز عمل کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھیں، نبی کی عادت کو دیکھیں، کس طریقے سے آقا علیہ السلام کو ستایا گیا، مکے کی وادیوں میں ستایا گیا۔ ایک قدم آگے رکھتے ہیں، طائف کے میدان میں میرے اور آپ کے نبی کو ستایا گیا، دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے سنا ہے علماء کی زبانی کہ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، کس وجہ سے؟ آقا علیہ السلام صرف دین کی نسبت پر آقا علیہ السلام کا یہ پیغام تاکہ دنیا والوں کے سامنے آ جائے، تاکہ دنیا والے سمجھ جائیں کہ کس طریقے کا عشق کرنا چاہیے، کس طریقے سے محبت کرنی چاہیے، کس طریقے سے آقا سے الفت رکھنی چاہیے۔ لیکن بجھڑے کے غیور مسلمانوں کبھی سوچو تو صحیح کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہی الفت ہے یا
نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے اندر چلے گئے، لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، لوگوں کو دین کا پیغام سنایا جائے، لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کر وہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت دینی چاہیے، لیکن جب آقا علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے تو انہوں نے اوباش قسم کے لڑکے میرے اور آپ کے نبی کے پیچھے لگا دیے گئے، اور اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ آقا علیہ السلام کے اوپر پتھروں کی بوچھار کی گئی، پتھروں کی بارش کی گئی، اور آقا علیہ السلام کے اوپر پتھروں کی اتنی بوچھار کی گئی کہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر خون سے لبریز ہے۔ آقا علیہ السلام کا چہرے انفر سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے یہ پیغام جاری کر دیا، اے جبریل امی جاؤ، آج دنیا کے اندر چلے جاؤ، طائف کی وادیوں میں چلے جاؤ، میرے نبی کو جا کر کے سلام عرض کر دینا، اور جا کر کے جاتے جاتے اپنے ساتھ میں 2 فرشتوں کو لے کر کے چلے جانا۔ یہ ادھر سے حضرت جبریل امی آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ پیغام دیتے ہیں، یا رسول اللہ سلام نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے سلام کا عقیدہ بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے سلام کی صدائیں بلند کی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب تک تم میرے پاس آتے تھے تو آج تک اکیلے آتے تھے، لیکن آج تمہارے ساتھ یہ 2 شخص کون ہیں؟ اللہ کے نبی سے معلوم، اور اللہ کے نبی کو جواب دیا گیا، یا رسول اللہ یہ 2 شخص یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ دونوں فرشتوں کو بھیجا ہے جو طائف کے ایک بائیں طرف اور ایک دائیں طرف پہاڑ پر مقرر ہے۔ اللہ کے نبی سلام نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، جاؤ دنیا کے اندر چلے جاؤ، اور دنیا کے اندر چلے جانے کے بعد میرے نبی کے پاس پہنچو، اور میرے نبی کے پاس پہنچنے کے بعد اس سے پہلے میرے نبی کے دربار میں پہنچو، اس سے پہلے میرے نبی کے اس دیار میں پہنچو، اور میرے نبی کی رسالت کے اندر پہنچو، اور میرے نبی کے اندر اور میرے نبی کے حال اور چال دریافت کر لینا، اور اس سے پہلے پہنچ جانا کہ جب تک میں زمین پر میرے نبی کا لہو کا قطرہ گرے، اس سے پہلے زمین کے اوپر پہنچ جانا۔ اس لیے میرے بھائی اس پر بس نہیں کیا گیا، حضرت جبریل امی آتے ہیں، یہ پیغام سناتے ہیں، سلام نے آپ کو سلام کہا ہے، یا رسول اللہ اللہ کا عظیم پیغمبر آپ کو سلام کہا گیا ہے۔ طائف کی وادیوں میں نبی علیہ السلام کا لہو مبارک اپنی جگہ سے نکلنا شروع ہوتا ہے اور پہنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے جو جوتی مبارک پہنی ہوئی ہے اس کے اندر پورا لہو جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ پیغام جاری کر دیا، اگر لہو کا قطرہ زمین کے اوپر گر گیا تو یاد رکھنا طائف والوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، ان کو برباد کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے میرے اور آپ کے نبی سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ آقا علیہ السلام کی زبان کے اوپر یہ جملہ آیا کہ اے جبریل امی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اے جبریل امی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے رحمت والا بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے رحمت والا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے ایسے نبی کے اور ایسے لاڈلے اور ایسے محبت کرنے والے نبی کے ہم امتی ہیں جو رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے، یا رب امتی امتی، اے پروردگار عالم میری امت کو بچا لینا، میری امت کو بچا لینا۔ اور اس پر بس نہیں کیا گیا بلکہ ایک قدم اور آگے رکھتے ہیں، تاریخ کا ایک فرق اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے میرے اور آپ کے بارے میں دعائیں کی ہیں، کس طریقے سے اپنے امت کو سمجھایا ہے، کس طریقے سے اپنے امت کی دعائیں اپنے امت کو دعائیں دی ہیں۔ اللہ کا یہ عظیم پیغمبر ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کا میدان ہوگا اور اس میدان
मैदान में 120 सफ़े लगाई जाएंगी, 80 सफ़े दूसरी उम्मतों की होंगी, दूसरी कौमों की होंगी और दूसरे पैगंबर की उम्मतों की होंगी। यहाँ तक के जो 1.25 लाख अंबिया आए हैं उन तमाम की तमाम उम्मतों की जो सफ़े होंगी, मेरे नबी ने अपनी जुबान अथर से जिक्र फरमाया वो 80 सफ़े होंगी और फरमाया 40 सफ़े मेरी महबूब उम्मत की होंगी। अल्लाह का ये अजीम पैगंबर इरशाद फरमाता है कि दुनिया के अंदर तमाम के तमाम इंसान उस वक्त में पुकार रहे होंगे, या रब्बी नफ्सी नफ्सी नफ्सी, ऐ परवरदिगार आलम मुझे बचा लेना, ऐ परवरदिगार आलम मुझे बचा लेना। इसलिए कि दुनिया के अंदर अपनी अय्यारियों में थे, अपनी मक्कारियों में थे, अपनी फहाशियों में थे, अपनी बदकारियों में थे, लेकिन आज हम आ गए हैं, आज तेरे दरबार में हाजिर हैं। इसलिए कहा जाएगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, यहाँ तक के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम के तमाम अंबिया भी पुकार रहे होंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। ये इंसान सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेगा, जाकर के अर्ज करेगा आप तो हमारे जद्द अमजद हो, आप तो हमारे बाप के भी बाप हो, आप तो हमारे बाप थे, लेकिन दुनिया के अंदर आने के बाद जब हम इसमें जमीन से उठा लिए गए हैं और आज इलाहुल इलाह के सामने हम खड़े कर दिए गए हैं, आज हमें बचा लेना। इसलिए कि दुनिया के अंदर हमने बड़ी अय्यारियां की थी, बड़ी मक्कारियां की थी, बड़ी फहाशियां की थी, तो हजरत आदम भी यूं कहेंगे तुम्हारे बाप ने जन्नत के अंदर भी गलती की थी। इसलिए आज अल्लाह से मैं तुम्हारे बारे में सिफारिश नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जन्नत से बाहर निकाल दिया था, मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि आज मैं आपके बारे में सिफारिश करूं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे से, और ये बंदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने ये पैगाम रख रहा होगा, तो यही पैगंबर, यही आवाज देने वाले हमारे जद्द अमजद यूं कहेंगे जाओ नूह के पास चले जाओ। इसलिए कि दुनिया में नूह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1050 साल तक, तकरीबन 950 साल तक अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत के लिए लोगों को बुलाने में अपनी जिंदगी को सर्फ कर दिया था। जाओ नूह से कहते ना, हो सकता है नूह की वजह से आज तुम्हारी मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन नूह के पास पहुंचा जाएगा, ऐ नूह आज दुनिया के अंदर से जब हम उठा लिए गए हैं तो दुनिया के अंदर हमने अय्यारियां की थी, मक्कारियां की थी, फहाशियां की थी, दुनिया में हमने गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारा था, आज दुनिया से आ गए हैं, इसलिए आज हमारी सिफारिश कर दीजिएगा। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, जाओ तुम मूसा के दरबार में पहुंचो। मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा जाएगा, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा ऐ मूसा आप तो कलीमुल्लाह हैं, आपके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मूसा तो मेरा कलीम है, इसलिए आज हमारी सिफारिश कर दीजिए। लेकिन मूसा कहेंगे नहीं नहीं, आपकी सिफारिश नहीं की जा सकती, इसलिए कि मेरे बाप हजरत इब्राहिम का ज़माना था और इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, अल्लाह के दोस्त थे। लेकिन ये पैगंबर के पास, इब्राहिम के पास भी पहुंचा जाएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा आज हमारे लिए दुआएं कर दो, आज हमारे लिए सिफारिश कर दो अल्लाह के दरबार में पहुंचकर, इसलिए कि हमने दुनिया में रहकर अल्लाह की नाफरमानियां की थी। लेकिन इब्राहिम कहेंगे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने से हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की तरफ निस्बत करके पैगाम देंगे जाओ इस्माइल की तरफ चले जाओ, इसलिए कि वो अल्लाह के रास्ते में ज़िबा होने के लिए तैयार हो गए थे। जाओ इस्माइल के दरबार में पहुंचो, मैं और आप अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचेंगे। लेकिन उस वक्त में भी हमें नाकामी मिलेगी तो एक आवाज आ रही होगी, जब
तमाम के तमाम नबियों से, जब तमाम अंबिया के दरबार में पहुंचकर हमें ना उम्मीदी होगी, तमाम अंबिया कहेंगे जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचो, तो इधर को एक काफिला चल रहा होगा और आवाज बुलंद की जाएगी, या रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। लेकिन आज ही उम्मत, आज का मेरा नौजवान भाई, आज के हमारे बुजुर्ग, आज के हमारे बड़े, आज के हमारे मासूम भाई और हमारी बहनें, आज हमारी माएं बहनें, ये इस्लाम की शहजादियां, ये ईमान के ऊपर मन मिटने वाले, तमाम सहाबा के नक्शे कदम पर अपने आप को कुर्बान करने वाले और ये सहाबा की सीरत से अपने आप को वाबस्ता करने वाले, ये तमाम के तमाम देखें कि आज हमारी जिंदगी में क्या नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है नहीं है। जब तमाम नबियों के मजमे में हमें नाकामी मिलेगी, जब तमाम इंसानों में हमें नाकामी मिलेगी, उस वक्त में अगर कामयाबी की सदा मिलेगी, अगर कहीं से सदा होगी, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी होगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की जबान से ये पैगाम दिलवाया कि उस वक्त में एक आवाज आएगी और वो आवाज से होगी, या रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। आज ये उम्मत देखे और आज के मुसलमान देखे और पझाड़े के गैगूर मुसलमानों देखो कि आज हम वाक़ियतन नबी अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल को अपनी जिंदगी के अंदर ला रहे हैं नहीं है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का एक मैंने बड़ा छोटा सा नाम लेकर के आपके सामने हल्की सी बात जिक्र कर दो, किस तरीके से सलमान फारसी ने अपने निकाह का पैगाम दिया है। पैगाम में निकाह हो गया है। आज में और आज गाड़ियां सजाने में, अपना घर सजाने में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जिसका शरीयत में कोई लेना देना नहीं है, कोई मसला नहीं है। निकाह का मसला आता है, ये देखना दिखावा तो है ही, ये ब्याह और शादियों में ये बारात का मसला तो है ही, उसी के साथ साथ ये पैगाम भी है कि हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब देखा, अब आप उस घर के अंदर जा रहे हैं, आपने देखा कि घर में झालरें लटकी हुई हैं, घर में देखा फूल की बौछार है, घर के अंदर देखा कि किस तरीके से ये झालरें लटकी हुई हैं, हालांकि फूल की झालरें हैं। किस तरीके से सलमान फारसी मालूम करते हैं ये क्या वजह है कि आज दुनिया के अंदर आने के बाद हजरत सलमान यूं मालूम करते हैं कि ये क्या मसला है। सलमान फारसी से कहा जाता है आज यहाँ आप अपनी सबसे पहले शब मनाई जाएगी, इसलिए आपके लिए इंतजाम किया गया है। इसलिए मेरे भाई सलमान फारसी ने अपना कदम पीछे हटाया और ये तालीम मुझे और आपको थी और दुनिया के अंदर तमाम के तमाम इंसानों के लिए ये पैगाम दिया गया कि जाओ दुनिया के अंदर समझ लेना, परख लेना, दुनिया के अंदर जाने के बाद, इसमें जमीन पर ठहर लेने के बाद कोई भी गैर रस्मी चीजें शरीयत के अंदर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया, इसलिए मेरे भाई हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ देखें और नबी अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल की तरफ देखें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं ज्यादा तफसील के अंदर नहीं जाऊंगा और ये बहुत ही कम वक्त मुझे आपके लिए दिया गया है, इसलिए मैं बहुत कम वक्त में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहूंगा। इसलिए मेरे भाई दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको जो मौका दिया है, इस मौके को गनीमत समझना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताक़त के लिए अपने आप को आगे लाना चाहिए और अल्लाह की रज़ा के परवाने, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताक़त के लिए हमें आगे आना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल की तरफ हमें देखना चाहिए। आज दुनिया के अंदर ये तमाम की तमाम चीजों को देख लिया गया है कि आज हम गैर रस्मी चीजों में और जिनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, जिनका शरीयत में कोई दखल नहीं है, उन
کے لیے ہم لاکھوں روپے یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں اور جن کا ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر ہمیں اپنے پیسوں کو خرچ کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کے لیے، نبی کی عادت کے لیے، نبی کے اخلاق کے لیے، نبی علیہ السلام کے طور و طریق کے لیے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کے لیے۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے اپنے نکاح کا پیغام دیا، مجھے اور آپ کو بتایا گیا۔ دنیا کے اندر تمام کے تمام انسانوں کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ آؤ دیکھو کس طریقے سے ہمیں نبی علیہ السلام سے سنت اور نبی علیہ السلام کی عادت اپنی زندگی کے اندر لانی چاہیے تھی، لیکن نبی کے طرز عمل کو ہم بھول چکے ہیں، نبی کی عادت کو بھول چکے ہیں، نبی کے اخلاق کو بھول چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام طرز عمل کو بھول کر آج اس میں زمین پر رہ کر ہم اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر یاد رکھو، اگر ہم واقعتاً کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم واقعتاً کامرانی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا کے اندر واپس عزتیں چاہتے ہیں، واپس بلندیاں چاہتے ہیں، اگر واپس افضل مقام پر فائز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہوگی، نبی کی عادت کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے اقوال کو، نبی کے افعال کو، نبی کی ہر ادا کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا۔ تمام کے تمام صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر نبی کے اخلاق کو لے کر کے آئے، نبی کی تعلیم کو لے کر کے آئے، نبی کا ہر صورت عمل اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ گئے۔ اس لیے دنیا کے اندر یہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا، ان کے لیے پیغام دے دیا، کسی آیت کریمہ میں کہا گیا اولئک هم المفلحون، کسی آیت کریمہ کے اندر یہ پیغام دے دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر واقعتاً ہم وہی مستہ سننا چاہتے ہیں تو ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو صحیح، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف، آپ کے عادت کی طرف، آپ کے اخلاق کی طرف، آپ کے صدقات کو دینے کی طرف جب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب اللہ رب العزت نے پیغام دیا کہ اگر تمہارے پاس میں علل اعلان دینے کا اور تمہارے دلوں میں یہ پیغام دینے کا، اللہ کے راہ میں کبھی کبھی تم چھپا کر کے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کیا کرو، کبھی علل اعلان دیا کرو، تو صحابی رسول حضرت سفیان ثوری یہ بیان فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے جانشار اور سچے عاشق حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس میں 2 دینار تھی، 1 دینار کو رات میں خرچ کر چکے تھے، چھپا کر کے دے چکے تھے، لیکن جب علل اعلان کا اللہ رب العزت نے حکم جاری فرمایا تو 1 دینار کو علل اعلان خرچ کر دیا۔ حضرت سفیان ثوری یہ بیان کرتے ہیں، میرے دل کے اندر یہ بات گھر کر گئی کہ شاید یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کبھی موقع ہو چھپا کر دینے کا تو اللہ کی راہ میں چھپا کر کے دیا جائے، جب موقع ہو علل اعلان دینے کا تو اللہ کی راہ میں علل اعلان دیا جائے۔ اس لیے زیادہ تفصیل کے اندر نہ جاتے ہوئے میں آپ سے مخاطب ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا واقعتاً آپ بھی اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا بجھڑے کے قیور مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ ہاں واقعتاً اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرز عمل کے لیے، نبی علیہ السلام کی سیرت کے لیے، نبی کے اخلاق کے لیے، نبی کی عادت کے لیے، ان معصوم بچوں کو دین نبویہ سیکھنے کے لیے اور ان کو سکھانے کے لیے اور اس مدرسے کے عروج کے لیے، اس مدرسے کی ترقی کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے مجمع میں جو کھڑا ہو کر کے اعلان کرے کہ جی انشاءاللہ میں 21,000 روپے اپنے مدرسے کے لیے دے رہا ہوں، میں مدرسہ دارالعلوم رفیقیہ کے لیے دے رہا ہوں۔ اللہ رب
العزت ان علماء کے سامنے اس کو دعا دی جائے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان کے آمین کہنے کی برکت سے آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کرتے. ہو سکتا ہے ان بچوں کی آمین کہنے کی وجہ سے آپ کا پیسہ قبول ہو جائے اور اللہ رب العزت یہ پیغام جاری کرتے کہ دنیا کے اندر رہ کر ہم نے تجھے مال دیا تھا, اس مال کو تو نے ہماری راہ کے اندر خرچ کیا تھا, اس لیے جاؤ آج میں تمہارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آیا ہوں, جنت کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. فرشتوں کی جماعت کے سامنے اللہ رب العزت اعلان کرتے میرے بندے نے بجھیڑے کی سرزمین پر بیٹھ کر, مدرسے کے اندر بیٹھ کر, میرے نبی کے گھر میں بیٹھ کر میرے لیے جو مال میں نے دیا تھا اس مال میں سے 21,000 روپے اپنے مدرسے کے لیے دے دیے تھے. ان علماء نے دعائیں کی تھی, ان بچوں نے دعائیں کی تھی. ایک بچہ حافظ قرآن ہوا تھا, اس بچے نے آمین کہا تھا. اللہ رب العزت اس بندے کے لیے کہتے کہ جاؤ دنیا کے اندر رہ کر تمہارے لیے جو مال تم نے خرچ کیا تھا آج تمہارے لیے علن اعلان ہے, جاؤ تمہارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے, جنت کا اعلان ہے. تو ہے کوئی مجمع میں 21,000 روپے والا جو جلدی